محنت سے ایمان بنتا ہے۔ ہاں میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ پاک نے جب جب بگاڑ آتا تھا تو معصوم نبیوں کو بھیج کر اس بگاڑ کو دور فرما دیتے۔ ہاں اب نبی آتے تھے تو اسی کلمے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ہاں اور آخر میں ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص ہوئے اور انہوں نے دین کی محنت کرنا شروع کرے تو ان کو بڑی تکلیف پہنچائی گئی۔ ہاں مکہ کے سرزمین پر دین پھیلنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ہاں وہاں پر جہالت پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا وہاں پر۔ اس میں آ کر اللہ کے رسول نے محنت کی، صحابہ پر اتنی محنت کی کہ مکمل صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 12 یا 13 سال مکمل ایمان کی محنت کو سیکھا ہے، بعد میں قرآن کو سیکھا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ایمان یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ہاں یہ ایمان جو ہے سیکھنے کی چیز ہے، اسے غور فکر کر کے اپنے اندر لانے کی چیز ہے۔ ایمان اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین جو ہے یہ ایسے ہی نہیں بنتا، یہ محنت کے ذریعے سے بنے گا۔ ہاں جتنی ہماری محنت ہوگی اتنا پختہ ایمان بنے گا ہمارا۔ ہاں صحابہ کرام اللہ کے رسول جب بھی آواز لگاتے تھے ہمیشہ تیار رہتے تھے صحابہ۔ ہاں دین کی خاطر ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ہاں کھجور پکے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول تشکیل کر دی تو صحابہ کرام نے ہر چیز کو سوچ کر رکھا تھا کہ یہ سال تو کھجور اچھے آئے ہوئے ہیں اور اس میں سے ہمارا کچھ تو گھریلو معاملات کے جو بھی ہوں گا لین دین، اس کو سب وہ ہوگا یہ ہوگا، کوئی تو امید لے کر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ۔ اس حالت میں صحاباؤں کو تشکیل کر دی گئی تو صحابہ انکار نہیں کر رہے، صحابہ فوراً لبیک گئے۔ تو صحابہ جیسے اللہ کے راستے میں گئے تو آنے تک کھجور جیسے ہی تھے ویسے ہی رہے۔ اللہ نے حفاظت کی، اللہ کا وعدہ ہے ہاں میرے راستے میں جو جاتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہوں، تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں میرے بھائی بزرگ دوستو، صحابہ اس طرح سے محنت کر کے بتائے کہ ایک بھی صحابی کی ہم اتباع کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایک بھی صحابی کی اتباع کرو گے تو فلاح کو پہنچ جاؤ گے، ہاں کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ اور وہ کون سی کامیابی؟ ہاں وہ آخرت کی کامیابی ہے میرے بھائی دوستو، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی زندگی مختصر زندگی دے کر بھیجا اللہ نے، ہاں تھوڑی زندگی، وہ بھی معلوم نہیں کہ کب ختم ہوگی۔ ہاں ہر انسان بول سکتا ہے کہ میری اتنی عمر ہو گئی، میں 80 سال کا ہوا، میں 60 سال کا ہوا، میں 50 سال کا ہوا، ایسا بول سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اور اتنے سال رہ سکتا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے باوجود انسان آج دنیا کے اندر اتنا لگا ہوا ہے کہ یہ دنیا میرے پاس سے جانے سے میرا کچھ تو بگڑتا ہے، ایسا یقین بن چکا ہے، دنیا کی ہی پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہاں اپنی آخرت کے بارے میں کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں، کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم کو کیا حکم ہے، اس کو جاننے کے لیے تیار نہیں۔ آخرت میں ہماری لامحدود زندگی بننے والی ہے، تھوڑا سا وقت ہمیں اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو ہماری زندگی آخرت کی لامحدود زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی بنانا ہے ہم۔ ہاں یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی کیسی بھی گزر جائے گی۔ ہاں صحابہ پھاکے کے اندر زندگی کو گزارے۔ ہاں احد کی لڑائی کے اندر صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، ہاں اور وہ بھی بھوک کی حالت میں ہیں، تو ایک صحابی آیا اور آ کر اللہ کے رسول کو وہ اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، اے اللہ کے رسول اتنی بھوک لگی ہے کہ میرے پیٹ پر پتھر باندھا ہوں۔
ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک کرتا اٹھا کر دکھایا، دیکھ میں 2 پتھر باندھا ہوں۔ اتنی محنتوں کے بعد، اتنی محنت کر کے صحابہ کرام ایمان کو بنانے کی فکر کریں۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ وہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم کیا ہے، خالص دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آج میری دنیا بگڑ جائے گی، میں جاؤں گا تو دنیا بگڑ جائے گی۔ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بنانے کے لیے آج انسان جانے کے لیے تیار نہیں، دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا سب سے پہلا وعدہ ہے کہ میں سب سے پہلے میں تمہاری دنیا کو بناؤں گا۔ دیکھو اس دین کی محنت میں لگنے والا، دین کی محنت کرنے والا جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک تو کہا ہے کیا میں اس راستے میں لگنے سے فقیر بن چکا ہوں؟ میری ہلاکت پر پہنچ چکا ہوں میں؟ کوئی ایک کی زبان سے بھی نہیں آنے والا۔ ہر ایک یہ کہے گا کہ بھئی میں یہ راستے میں چلنے سے میری دنیا بن گئی، میں سکون سے رہ رہا ہوں، میری بیوی بچے سب سکون سے رہ رہے ہیں، اللہ میری روزی میں خیر اور برکت دیا، یہ کہے گا۔ مکان نہیں تھا مکان لے گا، میرا مکان بھی نہیں تھا مکان لے لیا میں نے، میرا دکان نہیں تھا دکان لے لیا، یہ کہے گا، یہ سننے میں ملے گا ہم کو۔ لیکن ایسا کوئی کسی شخص کے پاس یہ سننے نہیں ملنے والا کہ میں یہ راستے میں جانے سے میری دکان بند پڑ گئی اور میرا نقصان ہو گیا، میں پریشانی میں آ گیا۔ یہ چیز کسی کے منہ سے سننے نہیں مل رہی۔ اب اس کے اندر کتنے لوگ شرابی گئے، کتنے لوگ جواری گئے، کتنے دنیا کے گندگی کے اندر پھنس چکے تھے، لیکن یہ راستے میں چلنے سے ان کے اندر سب سے پہلے کیا آیا؟ اللہ کا دین آیا، دین کی محنت آ گئی۔ اس محنت کے ذریعے سے اس سب سے پہلے اللہ اس کی دنیا بنایا، اسے سکون کے ساتھ میں رہنے کی زندگی دے دی۔ یہ راستہ سکون کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ جو ہے یہ سکون کا راستہ ہے۔ اس کے اندر ہمیں کیا ہے، جتنا چلیں گے اللہ اتنا ہمارے لیے خیر کے فیصلے کرے گا۔ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے نا۔ میرا اللہ کا رسول، میرا نبی کیسا راضی ہوں گا، یہ سوچ میں پڑے گا انسان اس کے اندر لگنے کے بعد، اس کا ایمان بنے گا، اور پھر اس کے گھر کے سارے معاملات بنیں گے، گھر کا بگاڑ دور ہوگا۔ یہ دین کے محنت کے ذریعے سے گھر کا بگاڑ دور ہوتا ہے سب سے پہلے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، اللہ نے جس چیز سے روکنے کے لیے کہا ہے وہ چیز آ جاتی ہے، جسے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہر لین کی قربانی دی، جان دینے کا موقع آیا تو جان دیے، مال لگانے کا موقع آیا مال لگائے، اپنی جذبات کو لگائے، اپنے ساری چیزوں کو لگائے انہوں نے۔ مال لگانے کا موقع آیا تو کیسا لگائے انہوں نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال اکٹھا کر کے آدھا مال اللہ کے راستے میں لگائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 حصہ مال اللہ کے راستے میں لگائے، بے دھڑک لگاتے تھے صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا جھاڑو مار کر لگائے گھر کے اندر، یہاں تک کہ بدن کے اوپر کا کرتا بھی لگائے، تاٹ کو پہن لیا، ببول کے کانٹے لگا دیے۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے وہی کرتا پہنایا۔ اللہ کو اتنی بڑی ادا پسند آئی، تو صحابہ کرام نے لگانے پر بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آج وہ لگائے تو ان کے نسل بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ ہر دیش کا انسان وہاں غلام گری کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ مالک بن کر رہتے ہیں۔ اب اس بات پر غور کرنا ہے ہمیں کہ وہ فاقے کے اندر زندگی گزارتے تھے اور اتنی قربانی دے کر زندگی گزارتے تھے، آج ان کے نسلیں دیکھو، غور کر لو کہ اس راستے میں لگنے سے کیا نفع ہوا۔ آج ہم نہیں لگ رہے، پھر ہمارا نفع کیسا ہونے والا؟ آج ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر دین
کتنا کم ہے سوچو تم. ایک مسجد کے اطراف میں 200 مکان ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں 20 لوگ نماز کو ہوتے ہیں. اب باقی آنے آئے وہ لوگوں کی فکر کون کرنے والا؟ اب ہم اللہ کے راستے میں ہے مجمع جو ہے، پرانا مجمع آگے بڑھے گا، محنت کرے گا تو نیا مجمع آ جائے گا. اب پرانا مجمع بیٹھ کر رہے گا تو نیا مجمع کیسا آئے گا؟ جسے کچھ معلوم ہی نہیں تو وہ کیسا آئے گا؟ یہ محنت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اسے، وہ کیسا آئے گا؟ بھائی یہ کام جو ہے معاشرے کا بگاڑ دور کرنے والا کام ہے. معاشرے کے اندر اچھائی کو لانے والی محنت ہے یہ. اس لیے تو حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ اتنی قربانی دے کر اس محنت کے بارے میں بہت بڑی قربانی دی انہوں نے، بہت بڑی محنت کی انہوں نے. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں قرآنوں کے اندر ہم نے سن لیا کہ یہ حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے کی ان کی زمین جو ہے 80 ایکڑ بائی پاس روڈ کی زمین ہی تھی، وہ ساری زمین لگا دی انہوں نے، گھر کا سارا سامان لگا دیا انہوں نے اس دین کے محنت کے خاطر. ان میواتیوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو وہ حضرت کو چابک سے مارے انہوں نے، پھر بھی حضرت ان کو تنخواہ دے کر مسجد کو بلایا انہوں نے. اتنی محنت کی انہوں نے، اتنا سب کچھ لگانے کے بعد دین ہم تک آ کر پہنچا ہے. آج ہر کونے میں دین پہنچا ہے. بس دین کی محنت جیسے ہونا ہے ویسا نہیں ہو رہی. جیسے کرنا ہے ویسا نہیں کر رہے ہم لوگ. اس محنت کو ہمیں بچھونا اوڑھنا بنانا چاہیے. تب جا کر امت میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. اپنے معاشرے کے اندر ہم خود دیکھ لے کہ کیا دین کی فضا کیا ہے، کیا نہیں ہے، ماحول کیا بن رہا ہے، کیا نہیں بن رہا، کتنا بڑا بگاڑ ہے معاشرے کے اندر. آج مسلمان کو کوئی عزت کے نظر سے نہیں دیکھ رہا. عزت کے نظر سے نہیں دیکھ رہا. ایک وقت تھا کافر بھی مسلمان کو عزت کے نظر سے دیکھتا تھا. یہ سچا ہے، امانت دار ہے، یہ نمازی ہے، اچھا انسان ہے، بھلا انسان ہے، ایسا کہتے تھے پہلے لوگ. آج مسلمان کو نزدیک لینے کے لیے تیار نہیں. اس کو کام دیا تو سوچ کر دیتے. مسلمان کو کام دینا ہے تو بھی سوچ کر دیتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کے اندر صحیح نہیں ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ محنت کی کمی ہے. محنت کی کمی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے. اگر محنت زوروں پر ہوتی اور اگر محنت ہم اچھی طرح سے محنت کرتے، جیسے بڑے فرماتے ہیں ویسی محنت ہم کرتے تو دین پھیلنے کا ذریعہ آسانی کے ساتھ میں اللہ پھیلاتا ہے. اللہ بندے سے بہت محبت کرتا ہے. 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ. اب اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ دنیا کو تو محبت بھری نگاہ سے دیکھا ہی نہیں اللہ نے. اللہ تعالیٰ کہ ہر ایک بندہ جنت میں جانے والا بنے. اس لیے ہر ایک کی یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرا اس راستے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر چلوں پھروں، اس کے اندر محنت کروں. صحابہ کرام نے محنت کی تو اس محنت کے ذریعے سے دین تو زوروں پر آ گیا، لیکن کتنا ایک بھی صحابی اس زمانے میں ہوتے ہیں تو ہم کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. وہ تو صحابہ ہر لین کی قربانی دیتے تھے. ایک ماں حاملہ ہے اور صحابی اللہ کے راستے میں گئے یا تابعی میں سے ہیں وہ،
تو وہ 27 سال اللہ کے راستے میں چل کر آئے، 27 سال اللہ کے راستے میں چل کر آئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں چلنے کے بعد دن گننے کے لیے شروع کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا وقت باقی ہے، ہمارا اتنا وقت باقی ہے، اپنے گھر کی فکر لگتی ہے۔ لیکن وہ 27 سال گھر پہ نہیں لوٹے ہو، 27 سال کے بعد آئے تو مسجد میں آئے تو آ کر بیٹھے تو ایک جوان خوبصورت بچہ درس دے رہا ہے، تو دل میں خیال آ رہا ہے کہ میرا بھی بچہ ہوتا تو ایسا ہی ہوتا، ان کے دل میں خیال آ رہا ہے۔ جب درس ختم ہونے کے بعد گھر جا رہے ہیں تو تابعی جا رہے ہیں تو پیچھے سے یہ آواز دے، آپ بزرگ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے گھر جا رہا ہوں۔ تو وہ جوان کہتا ہے نہیں نہیں، آپ کا گھر ادھر نہیں ہے، ادھر تو میرا گھر ہے، ادھر میرا گھر ہے کہہ رہے۔ وہ آواز ماں نے سن لیا، وہ بچے کی ماں نے سن لیا۔ تو ماں اندر سے آواز دی، بیٹا یہ تیرے ابو ہیں، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ آج ہمارا کیا لگ رہا ہے بولو؟ ہمارا کچھ بھی نہیں لگ رہا، ہمارا دین کی خاطر کچھ نہیں لگ رہا۔ اس لیے دین کا آنا دشوار ہو رہا ہے، دین کی محنت کا آنا دشوار ہو رہا ہے۔ اپنے ایمان کو بنانے کے اعتبار سے ہمارا بہت کچھ لگنا چاہیے۔ ہر جو چیز ہے دیکھو، بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں آتی، دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت کے آئی کیا؟ ایک ڈاکٹر بھی سکھانا ہے بچے کو، ایک انجینئر بھی سکھانا ہے۔ ایک انجینئر بننا ہے تو اسے کتنی محنت کرنا پڑتا ہے، گاؤں چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، جہاں اسے جانا وہاں پر جا کر اس کی محنت کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی یقینی بنے گا یہ بھروسہ نہیں ہے، یقینی بنے گا یہ بھروسہ نہیں ہے، کامیاب ہوگا اس کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے خوب محنت کرتا ہے، اس کے بعد میں اور مال بھی لگایا جاتا ہے اس کے پیچھے، تب جا کر ڈاکٹر بنتا ہے۔ اب ہمیں یہ اللہ کا دین بلند کرنا ہے تو ہمیں کتنی محنت کرنا ہوگا؟ ہم خود غور فکر کر لیں اس کے بارے میں کہ بھئی ہمیں کتنی محنت کرنا ہوگا۔ اب دین آیا ان کے اندر، صحابہ کرام کے اندر دین آیا تو کیسے کرے انہوں نے؟ جب ایمان بنا تو انہوں ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مرتبہ مجلس سے چلے گئے اور گھر کے کام کاج میں لگ گئے، گھر کے کام کاج میں لگے، بیوی بچے مشغولی میں لگ گئے۔ لگنے کے بعد دفعتاً ان کو یاد آ گیا کہ جو میں مجلس میں تھا وہ کیفیت میری نہیں رہی ہے، ابھی مجلس میں میری الگ کیفیت تھی، آپ جو وہ کیفیت میری نہیں رہی، میں آ کر دنیا کے اندر لگ گیا، وہاں ایک ہی تھا یہاں ایک ہوا، کہیں میں منافق تو نہیں ہوا؟ یہ فکر ہو گئی، فوراً دفعتاً فکر ہو گئی، اپنے ایمان کی فکر ہو گئی۔ تو پھر حنظلہ تو منافق ہو گیا، تو منافق ہو گیا۔ یہ کہتے راستے سے آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا ہوا حنظلہ کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے کے بعد انہوں کہنے لگے کہ میں مجلس میں رہتا ہوں، کچھ اور کیفیت ہوتی ہے میری، اور میں جا کر بیوی بچوں کے اندر مشغولی کے اندر لگ گیا، میری کہیں میں منافق تو نہیں ہوا؟ تو اللہ کے رسول کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگے، تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ جیسے تم مجلس میں رہتے ہو جو کیفیت آپ کی ہوتی ہے ویسے ہمیشہ رہے گی، تو راستے میں تمہیں فرشتے مصافحہ کرنے لگ جائیں، راستے میں تمہیں مصافحہ کرنے لگ جائیں گے۔
گائے گائے بولنے لگے انسان ہے، ہاں کبھی ایسا کبھی ویسا ہوتے رہتا ہے، بولنے کی صفت رکھی ہے اللہ نے۔ دیکھو اللہ کی ہر نعمت ہے ہمارے اندر، اللہ نے کیا نعمت نہیں دیا بولو ہم کو؟ ہاں اللہ نے ہم کو صحیح سلامت 2 ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، چلنے کے لیے پیر دیا۔ پیر نہیں ہے اسے پوچھو جا کر کہ کیا حالت ہے، جس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے ہاسپٹل میں پڑا ہے اسے پوچھو۔ پیر کتنی بڑی نعمت ہے، لاکھوں روپے ڈال کر بھی ریپیئر نہیں ہوا، وہ پیر سے لنگڑ کر آ رہا ہے، اسے پوچھو کیا 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 اس کی قیمت ہے۔ اللہ نے بہت سارے نعمتیں دی، ہم اللہ کی نعمت پر ہم غور فکر نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمت پر ہمیں غور فکر کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے صحیح سلامت رکھا، کہ ہر وقت ہمیں اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے۔ آج ہم اللہ کے دین کے پر اپنے ایمان کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہمیں اعمال کی فکر نہیں ہے، اس لیے ساری چیزیں پیش آ رہے ہیں۔ آج دیکھو دین نہیں رہنے کی وجہ سے بھی مستورات کے اندر کیا کیا سننے میں ملتا ہے، اپنے کو سنتے ہیں نہیں ہم۔ آج ہمارے اندر زندگی میں دین نہیں ہے، ہم نے نہیں فکر کیا اپنے گھر کی، اپنے ماں بہنوں کی، ہم نے نہیں فکر کی۔ ہمارے اندر سارے نافرمانی کی چیزیں آ گئے۔ گھر کے اندر بیٹا نماز پڑھایا نہیں پڑھایا، باپ کو فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھنے پر کتنے وعیدیں ہیں، کتنی طرح کا عذاب ہے، یہ سنتا ہے حدیث میں 15 طرح کا عذاب ہے، یہ سنتا ہے ادھر، لیکن اپنے بچے کی فکر نہیں کرتا، بس کمایا لا کر ڈال رہا ہے، بس اتنی سی کمائی دیکھتے بیٹھا ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ کو راضی کرنے والا بنے، اس کی زندگی میں دین آ جائے، دین کی محنت آ جائے۔ یہ دنیا تو چھوٹنے والی چیز ہے، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، نہ ہم اللہ کی نعمت کو دیکھ رہے ہیں، نہ اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہم۔ دیکھو ہمارے اندر کیا ہے، ہمارا معاشرہ بننا بہت ضروری ہے، ہر ایک کے اندر یہ فکر آنا ضروری ہے کہ بھئی میں خود اعمال کروں، میرے گھر والے سب کے سب اعمال کرنے والے۔ دیکھو ایک بے نمازی کے نوست علماء کرام فرماتی کہ چورس 40 مکان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں مکان ہے تو 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، اس کی نوست پہنچتی ہے۔ تو ہمارے خود گھر میں بے نمازی ہے تو گھر کے اندر کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں خود کو سوچنا ہے نا۔ دیکھو بیان وغیرہ کرنا یہ علماء کرام کا کام ہے، ہمارا تو یہ مذاکرہ ہے۔ ہم کو مذاکرہ کر کے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ہمارے گھر کے بارے میں ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بھائی نماز کو نہیں جا رہا، اعمال نہیں ہے اس کی زندگی میں، اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس کا آخرت میں کیا ہوگا؟ تو یہاں پر کھلایا، تو یہاں پر اسے کپڑے پہنایا، اس کی چاہت کی چیزیں لے کر دیا، میں بڑی محبت کرتا ہوں میرے بھائی سے، کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میرے کو ٹینشن ہوتا ہے، بولتا ہے میرے کو تکلیف ہوتی ہے، میرے بچے کو کچھ تو ہوا تو میرے کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے زندگی میں اعمال ہیں یا نہیں ہیں، یہ کل آخرت میں اس کا کیا ہوگا یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں، یہ میرے بھائی کا آخرت میں کیا ہوگا، کل میرے سامنے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اسے گھسیٹا جائے گا تو تب کیا ہوگا؟
دیکھو اللہ نے یہاں تو زندگی دی ہے، ہم کو سمجھنے کی بات ہے، ہاں اختیار دیا ہے انسان کو، اور پھر اسے سمجھانے کے لیے نبی بھیج دیے گئے. پھر نبی نے آ کر سمجھایا کہ بھائی یہ کام حق ہے، یہ کام کرتے رہو، یہ کام برا ہے، یہ کام کو چھوڑ دو. اب ہم نبی کی بات کو مانیں گے تو ہم کرنے والے بنیں گے. ہمیں اس کی فکر کرنا ہے، ہمارے بچوں کی فکر کرنا، ہمارے بھائیوں کی فکر کرنا. اصل جو ہے وہ فکر ہے. ہاں فکر ہی انسان کو چلاتی ہے، فکر ہی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. ہاں دیکھو ایک کون سی تو ایک زمین ہے، یا ایک کون سی تو مشین ہے، ہاں کوئی ایک گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے انسان کو لینی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آنکھوں سے غور سے دیکھتا ہے اسے، یہ اچھی ہے یا بری ہے، میرے لیے کیا ہے. آنکھ دیکھتی ہے اس کو. ہاں پھر دماغ سے سوچتا ہے کہ بھئی یہ لینا فائدے مند ہوگا یا نقصان ہوگا، میرے لیے کیا ہوگا اس کے بارے میں، یہ نفع والی چیز ہوں گی کیا نہیں ہوں گی، اس کے لیے غور کرتا ہے دماغ سے. فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کا یہاں جو دل ہے وہ دل فیصلہ کرتا ہے، لے لے اسے یا چھوڑ دے. تو دل فیصلہ کرتا ہے اس کا وہ کتنا 200 گرام کا ہے. آج ہم دین کے بارے میں اس دل پر کوئی فکر نہیں ڈالے، کوئی دماغ پر زور نہیں ڈالے، ہم کوئی سوچ نہیں لے ہم کہ ہمارے اندر یہ دین کیسا آ جائے، اللہ کا حکم ہمارے گھر کے اندر کیسا زندہ ہو جائے، ہمارے اندر ہمارے بچے پورے کے پورے نمازی کیسے بن جائے، میرے بھائی پورے نمازی کیسے بن جائے، میرے خاندان میں سب کے سب نمازی کیسے بن جائے، اللہ کا دین ان کی زندگی میں کیسے آ جائے، دین کی فکر کیسے آ جائے. یہ ہم نے کبھی نہیں سوچ رہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ اچھا مکان بننا چاہیے، اچھا مکان، یہاں میرے بچے کو اچھی سے اچھی میں کمائی کر کے رکھوں، ہاں بڑی اسٹیٹ بنا کے رکھوں، کیونکہ میرے بچے جو ہے راحت اور سکون میں رہیں. یہ انسان کا دل چاہتا ہے، اور انسان دنیا کی ہرس میں لگ جاتا ہے. لیکن وہ دنیا اسے کب دھوکہ دے گی معلوم نہیں، وہ کب دھوکہ دے گی معلوم نہیں. وہ دھوکے کے پیچھے ادھر ہی لگا ہوا ہے، اسی کے فکر میں لگا ہوا ہے. آمدنی کم ہے، کیسا ہوگا، کیسا گزارا ہوگا، اسی کی فکر میں ہمیشہ. صبح اٹھا تو وہی فکر، شام سو رہا ہے تو وہی فکر، اسی کے اندر لگا ہوا ہے. اور پھر بعد میں وہ بچے جو بڑے ہونے کے بعد، ان کی زندگی میں اعمال نہیں رہنے کے بعد، وہ بچے برائی کے اندر اس اسٹیٹ کو لگاتے ہیں. اس کی پکڑ آخرت میں اللہ کرنے والا. تو نے مال چھوڑ کر آیا، تیرے مال کے وجہ سے تیرے بچے بے دینی کے ماحول میں انہوں نے گناہ کیا، اس کا حساب کتاب بھی اسی کو دینا ہے. تو دینداری ان کے اندر چھوڑ کر آتا، ان کے اندر دین کو داخل کر دیتا، دین کی فکر کو داخل کر دیتا، تو یہ دنیا بھی سلامت رہتی اور حق کی جگہ لگ جاتی. جہاں آخرت بننے وہاں پر لگ جاتی. جہاں لگانا ہے وہاں پر لگا لیتے. وہ تجھے ڈھیر سارا ثواب مل جاتا. آج ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے، ان فکروں کو ہمیں لینا ہے. ہمارے اندر وہ فکر آ جائے گی، وہ محنت آ جائے گی تو ہمارا دین کا بننا آسان ہو جاتا ہے، ہمارے اعمال کا بننا آسان ہو جاتا ہے. اصل جو ہے دیکھو اس دن کی محنت کو ہمیں محنت کو اور لینا ہے. محنت کو اور لیں گے، محنت کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر دین آنے کی فضا بنے گی. ہمارے ماں بہنوں کے اندر دین آ جائے گا،
تو کوئی فکر نہیں رہنے والی. اڑوس پڑوس کو ہم بول کر جاتے ہیں کہ ہم تو گاؤں جا رہے ہیں, ہمارے بچے رہتے ہیں, ذرا نگہبانی کر لو, ایسا بول کر جاتے ہیں. اگر دین رہے گاؤں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ایمان کی خود حفاظت کر لیں گے. معلوم ہوگا انہیں کہ ایمان کیا چیز ہے, آخرت کیا چیز ہے, اور ہمیں آخرت بنانے کی کتنی ضرورت ہے, اللہ کا کیا حکم ہے, اور صحابہ کرام کی عورتیں کیسی زندگی گزارے, اور ہماری زندگی اسی پٹری پر ڈالنا ہے, اسی لائن سے ہماری زندگی کو بنانا ہے, یہ فکر پیدا ہوں گی ان کے اندر. تو پھر ان کو کسی بولنے کی ضرورت نہیں ہے حفاظت کرنے کی, خود حفاظت کر لیں گے, کیونکہ ایمان بنتا ہے. یہ ایمان گناہوں سے روکتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے گناہ تجھے غمگین کر دے, نیکی تجھے خوش کر دے, سمجھ لے کہ تیرا ایمان باقی ہے. تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی یہ نیکی کے اعمال میں ہمیں کتنے آگے ہیں, ہمیں کتنی قربانی دے رہے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں ہمیں. اب اسی محنت کی وجہ سے ہی تو جدوجہد ہوتی ہے ہر وقت, جماعتوں کا نکلنا, محنت کا کرنا, ہر لائن کی محنت شروع ہے, مدارس کے لائن کی محنت شروع ہے, چھوٹے بچے مدارس کی لائن کی محنت ہے. اصلاح کے لیے بڑے بڑے اللہ والے بھی آ رہے ہیں, وہ بھی کبھی کبھار آ کر مجلس جما کر بات کر کے یہ قوم کے اندر یہ امت کے اندر دین کیسا زندہ ہو جائے, وہ بھی فکر لے کر آ کر بات سمجھاتے ہیں. کیونکہ معاشرہ بگڑے نا, معاشرہ بننے کی شکل میں آ جائے. ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی آواز نہ آئے, ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ جائے, ایسی محنت ہو. اس محنت کو ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے دیکھو بھائی چارہ ہونا ضروری ہے, آپس کا جوڑ ہونا ضروری ہے. صحابہ کرام کے اندر جوڑ ہی تھا, محبت ہی تھی, ایمان والوں کے لیے درد ہی تھا. تو انہوں نے عمل کر کے بتایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے اندر امیر المومن ہیں. تو باہر سے قبیلے سے لوگ آتے تھے, تو قبیلے کے باہر لوگ جو تھے ان کا کیا حال ہے دیکھنے کے لیے رات میں گشت کرتے تھے. حضرت عمر گشت کرتے تھے, حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ میں ہی. تو جا کر دیکھے تو ایک خیمے کے اندر سے آواز آ رہی, عورت کی آواز آ رہی. تو باہر جو بیٹھے تھے ان کو پوچھے کہ بھئی کیا آواز آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگا, بدھو کہنے لگا, بھائی آگے جاؤ, آگے جاؤ. نہیں بھائی, کچھ تکلیف کی آواز ہے, بتا دے کیا ہوا. ولادت کا وقت قریب ہے اس لیے آواز آ رہی ہے. تو پھر فوراً چلے گئے. امیر المومنین ہے, بادشاہ وقت کے بادشاہ ہیں. تو جا کر خود ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ چربی بھر لی, کچھ اٹا بھر لیا, بوری بھر کر. پھر اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پیٹھ پر دے دے. نہیں حضرت میں لے لوں, امیر المومنین میں لے لوں گا. نہیں, کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ نہیں, میرا بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا. خود لے کر گئے, اور اپنی بیوی کو لے کر گئے کہ تمہارے لیے ایک ثواب کا کام ہے, چلو. تو آپ کی اجازت ہو تو میں آتی ہوں بول کے وہ بھی چلے گئے. جا کر پھر وہاں سے انہوں نے خود ہی چربی وغیرہ اٹا وغیرہ ڈال کر حریرہ تیار کر لیا انہوں نے. اور اندر سے آواز آئی,
امیر المومن آپ کے دوست کو کہہ دو کہ لڑکا ہوا ہے، تو یہ بدھو کے پاؤں میں سے زمین نکل گئی. امیر المومن خود اتنی انتظام میں آئے، گھبرانے لگا. تو ان کی زندگی میں دین آیا تو ایسا ان کے اندر ہمدردی پیدا ہو گئی. اب دین ایمان میں داخل ہونے سے پہلے کیا حال ہے ان کا؟ نوز باللہ حضور کے قتل میں خود ہی فکر میں چلے جا رہے. تو ایسا ان کا حالت تھا. آج ہمارے اندر وہ چیز ہے کہ دیکھنا ہے ہمیں صحابہ کی اتباع کرنا ہے. صحابہ کی صحابہ کیسے چلے، کیا ہے، کیا فضا تھی ان کی، ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے. پھر ہمیں دنیا ان چیزوں کو دیکھتے رہیں گے، اس محنت میں لگے رہیں گے، تو ہمارے اندر سے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے دنیا نکلتی ہوئی چلے جائے گی. پھر آخرت کی فکر آئے گی ہمارے اندر. دنیا کیا ہے، یہ جتنا بھی فکر کریں گے کمی ہے اس کے لیے. وقت کتنا بھی دو کم ہے اس کے لیے. انسان کیا ہے، جو آس ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہی چلے جائے گی. 50 سال کا ہے بہت، پہلے کچھ نہیں تھا، آج 25 لاکھ کا مالک ہو گیا، 1 کروڑ کا مالک ہو گیا، سب کو مکان دکان رہ گئے، پھر بھی وہ آگے کمانے کی فکر کرے، آگے اس کی امید بڑھتے ہی رہے گی، کبھی کم نہیں ہوگی. کیا کس کی کم ہوئی؟ کیا اتنے مجلس میں کس کی بھی کم نہیں ہونے والی. بس اسی فکر میں لگے رہے گا انسان. کبھی ایسا نہیں سوچے گا کہ بھائی بہت کچھ ہوا دنیا کے لیے، میں نے بہت کچھ کیا، بچے ہمارے گھر والے سب کر رہے ہیں ابھی، بچے سب کاروبار سنبھال رہے ہیں، میں کیوں نہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت کو دے دوں، میرے وقت کو وقف کر دوں، اور میں اللہ کے راستے میں لگ کر امت کی فکر کر لوں، دین کی محنت کر لوں. یہ انسان نہیں سوچتا آج کا. ایسے سوچنے والے بہت کم ہیں. ہیں بول کو تو اللہ چلا رہا ہے دنیا، ہیں لیکن بہت کم ہیں. وہ زیادتی پر ہوں گے تو معاشرہ بننے کے لیے آسانی ہوگی. ہر ایک کی ایک سوچ ہو کہ بھائی دنیا کتنی کمائے، کتنی بھی بنا ہوگی تو آخر یہ چھوٹنے والی ہے، یہ کام نہیں آنے والی ہے. میرے کام کون سی چیز آئے گی اس کی فکر کرنا ہے، اس کے اندر لگنا ہے. اس کے اندر ہر ایک کی سوچ یہ ہوتے چلے جائے گی تو محلہ بننے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ابھی بھی ایک ساتھی ایسے ہیں کہ 4 مہینے جماعت میں چل کر آیا، آتے ہی مرکز میں تقاضا پیدا ہو گیا کہ بھائی چلے کی جماعت بنی ہے. پھر وہ نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسی قربانی دینے والے ہیں ساتھی تھوڑے بہت. اور تھوڑوں سے کام معاشرہ جلدی نہیں بنتا نا. ہر ایک کی یہ فکر ہونا چاہیے، ہر ایک کی کہ بھائی میں لگوں اس کے اندر، میں اپنے آپ کو لگا دوں، میری آخرت بن جائے گی، اللہ مجھ سے راضی ہوں گا. میں نے دنیا کی برائی کے اندر، دنیا کی کمانے کے اندر، دنیا کو حاصل کرنے کے اندر بہت سارا وقت لگا لیا میں آپ تھوڑا اللہ کے دین کی خاطر میں وقت لگا لوں گا تو اللہ میری بگڑی ہوئی بنائے گا. جو وقت کے بادشاہوں کے بیٹوں کی کیا حالت ہے، ہارون رشید بادشاہ کی بیٹا ہے، کیا حالت ہے ان کی، دیکھو غور کر لو. شاہزادے ہیں لیکن پھر بھی کیسی زندگی گزارے ہیں وہ. ان کو بادشاہت پسند نہیں تھی، دنیا کی بادشاہت پسند نہیں تھی ان کو، آخرت کی بادشاہت پسند نہیں تھی ان کو. ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے کہاں وقت لگایا اور ہم کہاں لگا رہے ہیں.
ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، ہمیں کیسے گزارنا ہے وقت کو. ہاں دیکھو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہمیں اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اللہ کی دین کو بلند کرنے کے لیے لگائیں گے، تو ہماری آخرت ہماری بھی بنے گی اور ہمارے آنے والی نسل کی بھی آخرت بنے گی، اور دنیا بھی بنے گی، ان کی سکون کے ساتھ میں رہیں گے وہ. آج انسان کو مال بہت کچھ ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے، لیکن مال سونے نہیں دیتا، نیند نہیں آتی ان لوگوں کو. ہاں گولی لے کر سوتے ہیں وہ، نیند نہیں آنے کی وجہ سے، کیونکہ مال وہ سونے نہیں دیتا. اس کو فکر رہتی ہے یہ مال اتنا ہے، یہ کہاں لگاؤں، یہ مال اتنا ہے، یہ کہاں لگاؤں، ہاں اس کا کیا کروں، اس کا کیا کروں. ہر وقت ایک دھن ہوتی ہے اس کے اندر، دنیا دار کے اندر ہر وقت اسی کے اندر لگا رہتا ہے. نیند نہیں ہے اس کو. بدن کو ڈھکاتا ہے وہ دنیا کے خاطر، لیکن آنے والی نہیں. دنیا کی خاطر اللہ پوچھنے ہی والا نہیں کہ تو دنیا کیسے بنایا، تو بھوکا تھا کیا پیاسا تھا، تو کس کے لیے تھا. کیا اللہ پوچھنے والا؟ اللہ یہ پوچھنے والا تو اعمال کیا کر کے آیا. فرشتے سوال جواب یہی کریں گے نا قبر میں. من ربو کا بولتے ہیں رب کو، نہیں یہی پوچھیں گے نا، کیا دوسرا کوئی پوچھیں گے؟ میں نے دی ہوئی زندگی میں تو کیا عمل کر کے آیا، کسے مان کر آیا. دیکھو ہمارے اندر وہ چیزیں رہیں گے تو ہمارے اندر خود کا خود نہیں تو دنیا کرتے رہیں گے تو وہ بھی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ گٹا اتنے کا، یہ گٹا اتنے کا. دنیا دار کی یہ ساری چیزیں کیوں، اس پر ہمیں تھوڑا بہت غور فکر کرنا چاہیے، ہمیں لینا چاہیے ان باتوں کو، کیونکہ یہ جو فضائل اعمال کے اندر کی جو باتیں ہیں یہ ہماری زندگی بنانے کے لیے لکھے ہوئے ہیں. ہمیں اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، سنتے ہیں یہاں سنے یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اس کے اوپر غور فکر نہیں کرتے ہم. بھئی یہ میں اب اس وقت میں کہاں ہوں، میری زندگی کہاں لگ رہی ہے اور مجھے کہاں لگانا ہے. کبھی اپنے آپ کے اندر ہمیں غور فکر کرے، سوچے. ہم نہیں سوچ لے رہے اس کی. دیکھو اسے غور فکر کر کے سوچ میں لے لیں گے تو ہم کو کیا ہے، پھر چھوڑ کر چلنا، کاروبار کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، وقتی طور پر چھوڑ کر نکلنا آسان ہوتا ہے. پھر نکل کر ہمیں عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. پھر گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے، گھر کے اندر دین کو کیسے داخل کروں، کہ بیوی کے اندر 5 وقت نماز کیسے آ جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والی کیسے بن جائے، بچی ہماری کیسی پڑھنے والی بن جائے، دیندار کیسی بنے گی. اس کے اندر خود کا خود فکر آئے گی. ہمیشہ چلتا رہے گا تو اس کے اندر دین آ جائے گا. تھوڑی 40 دن میں 3 دن میں دین آئے گا، نہیں آنے والا. بزرگان دین اپنی پوری عمر ختم کر دیے. ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی میل تک چلے جاتے تھے بزرگان دین، تب جا کر ایک حدیث کو حاصل کر لیتے. آج اللہ کا احسان ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر تک پہنچا دیا حدیثوں کو. ہر گھر میں پہنچ گئے حدیث. بس ہمیں لے جا کر اسے رکھ چکے ہیں، اس میں کبھی اسے کھولنے کی فکر نہیں کرتے. کبھی کبھار تو کام نہیں ہے، اسے ہمیں کام نہیں سمجھا، ہم نے اس کو کام سمجھنا چاہیے. اصل میں جو ہے کام کو کام سمجھنا چاہیے. کام کو کام سمجھیں گے تو کام بننے والا، نہیں تو کھیل بننے والا. دیکھو 13 سال میں صحابہ کے اندر اتنا دین آیا، انہوں ہر لائن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے. آج ہمارے اندر یہ 100 سال ہو کر گئے، یہ محنت شروع ہے، دین کی محنت ہمارے اندر آنے کے لیے تیار نہیں، ہماری گلی کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے گھروں اڑوس پڑوس کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ بے دینی کا ماحول ہے. اس ماحول کے اندر کہ نہیں، یہی محنت ہمیں نجات دلانے والی، یہی محنت ہماری زندگی کے اندر دین داخل کرنے والی. یہ دعوت والی محنت ہے، یہ ہمارا خوراک ہے.
اگر ہمیں یہ محنت چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ اعمال نکلتے چلے جائیں گے. ہمیں پھر نماز کا بھی نماز بھی نکل جائے. کیا جا رہا ہے ہم کو کچھ معلوم بھی نہیں ہونے والا. اس لیے کیا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو کہتے ہیں کہ بھائی اپنے وقت کو لگاؤ، اپنے آپ کو لگاؤ اس کے اندر، اور سمجھ لو اس سے، اس دن کی محنت کو سمجھ لو. سمجھ کر کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے دیکھو کیا ہے، اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے بولو بھائی، کہ اپنی زندگی بنانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو بنانے کی فکر ہر ایک کو لینا ہے، اس کے اندر ہر ایک کو لگنا ہے. آج ہم نہیں لگے. لہو مات نبی کا جس